اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے۔ سورہ سواد کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ ستاتے تھے، جو مل کے سارے حضرت ابو طالب کے پاس گئے تھے اور جا کے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، یہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، ہم ان کے رب کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ بلایا گیا اور کہا بھتیجے یہ کچھ مطالبہ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے یہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جس سے عرب تمہارا اب تمہارے پاؤں کے نیچے ہوگا اور عجم سارا تمہارا جو ہے باج گزار ہو جائے گا، وہ تمہیں جو ہے وہ سارا جزیہ دیتا رہے گا اور عرب کے اوپر تم حکمران ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کہنے لگا ہاں ایک نہیں 10 بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اٹھ کے چل دیے اور کہا چھوڑو یہ کچھ اور چاہتے ہیں، ان کی کچھ اور ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں اس کلمے کی بنا کے اوپر یہاں کا، تو ہم تو ان کی بات جو ہے وہ نہیں مان سکتے، تو یہ چل دیے۔ تو ان لشکروں کو اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمے رہو اپنے دین کے اوپر، اس دین کے اوپر جس کے اوپر تمہارے آباء و اجداد چلتے رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان کے بارے میں اشارتاً یہاں پہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جندن ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بھی انہی شکست خوردہ لشکروں میں سے ہیں۔ کون سے شکست خوردہ لشکر ہیں؟ جو ہزیمت والے ہیں، جن کو پہلے جو ہے وہ شکست ہو چکی ہوئی ہے۔ ان سے بڑی طاقتوں والے لشکر آئے، لیکن جب انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو پھر ان شکست ان کا مقدر بن گئی۔ تو یہ بھی انہی جیسوں میں سے ایک ہیں۔ کیسے؟ کذبت قبلہم، جیسے جھٹلا چکی اس سے پہلے قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والا فرعون۔ میخوں والا کہ وہ اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ روایات ہیں، مختلف تشریحات تفسیروں میں ہمیں ملتی ہیں کہ میخوں والا کہ اس کے خیمے اتنے جب گاڑے جاتے تھے تو ان کو ٹھونکنے کے لیے جو میخیں استعمال کی جاتی تھیں وہ گھوڑے خچروں کا ایک علیحدہ گروہ اٹھایا کرتا تھا۔ اور پھر ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ جب ان کے فوج جو ہے وہ کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتی، دور سے ایسے لگتا جیسے زمین میں کسی نے میخیں ٹھوکی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ احرام مصر اگر ہم ان کا فضائی جائزہ لیں تو ایسے نظر آتا ہے جیسے آسمان سے کہ جیسے یہ جو ہے وہ میخیں ٹھکی ہوئی ہیں زمین میں۔ یا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو جس کو چاہتا سزا دینی اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا، اپنی صرف تشدد اور اپنی طاقت کو بتانے کے لیے۔ جھٹلا چکی اس سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والا فرعون، و سمود و قوم لوط اور لوط، و اصحاب الایکتی اور جنگل والے۔ کون سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم والے، کہ وہ جو راہ میں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں سے مال جو جھوٹ بول کے لے لیتے تھے، منڈی سے باہر بیٹھ کے منڈی کے حالات کا بتائے بغیر اس سے پرانی قیمتوں پہ مال لے لینا، یہ تھا ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا جرم۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ جو دیتے وقت جو ہے وہ کم تولتے، لیتے وقت وہ زیادہ تولتے۔ ان کا تذکرہ ہے اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ گروہ جو شکست خوردہ گروہ ہیں۔ تو ان شکست خوردہ گروہوں کے بارے میں ان کا کیا اوقات ہے؟ یہ تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں، وہ لوگ قوت میں، شان و شوکت میں، طاقت میں ان سے کہیں آگے بڑھ گئے تھے، حسب نسب میں کہیں آگے بڑھ گئے تھے، اولادیں تھیں، مال تھا، دولت تھی۔ تو یہ بھی ان جیسے جب وہ شکست کھا گئے ہیں تو ان کی کیا اوقات ہے یہاں پہ؟ یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کل الا کذب، نہیں تھا کوئی بھی مگر اس میں سے جس نے جھٹلایا الرسل، رسولوں کو، فحق عقاب، کیسا ہوا پھر میرا انجام ان سے، کیسی ہوئی میری سزا پھر ان سے؟ ان کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے؟ یہ جو آج بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور یہ دوسرے لوگ، کیا یہ فرعون، نمرود اور یہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ ان کا کوئی نام و نشان تک مٹ گیا، تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیسی ہوئی سزا میری ان کے اوپر؟ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق،
اور نہیں وہ انتظار کرتے مگر نہیں وہ منتظر مگر ایک چیخ کے، ایک چنگاڑ کے، وہ چنگاڑ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ فواق بیسیکلی کہتے ہیں چھوٹے قلیل وقفے کو۔ کتنا قلیل وقفہ کہ گائے کا تھن سے دودھ دھوتے ہوئے ایک دفعہ دھو کے دوسری دفعہ ہاتھ اوپر لے جانے میں جو وقفہ ہوتا ہے، اتنا وقفہ، قلیل مدت اس کو کہا گیا ہے۔ آج کی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ جو ساؤنڈ ہے، یہ ساؤنڈ بھی انرجی کی ایک قسم ہے۔ یہ ساؤنڈ جب اپنی ایک لمٹ سے بڑھتی ہے تو پھر ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو جتنی قومیں تھیں، ان قوموں کو ایک چیخ، ایک چنگاڑ کی آواز سے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ بھی اسی چیخ چنگاڑ کا جو ہے وہ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ آئے گی اور پھر ان سب کو جو ہے وہ لپٹا کے لے جائے گی، ان سب کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں بس، جس طرح انہوں نے انتظار کیا تھا کہ جو عذاب لانا لے آؤ، اور وہ عذاب جب آیا تو پھر ایک چیخ تھی، ایک چنگاڑ تھی، اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ بھی انہی کی طرح جو ہے وہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اجل لنا کتنا قبل یوم الحساب، کہتے ہیں قاف توئے حساب، اپنا حصہ اپنا، یا کوئی ایسا صفحہ جس کے اوپر جو ہے وہ آمدن اور خرچوں کا حساب لکھ کے رجسٹر، جس میں سے نکالا جاتا ہو کہ نیٹ رزلٹ کیا رہا۔ جب اللہ کے رسول ان کو بتاتے کہ تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، اور روز محشر اور اٹھنے والے دن تمہیں جو ہے وہ ہر چیز کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا، تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، تو وہ آگے سے ازراہ تمسخر کہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اس حساب کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے، ازراہ تمسخر کہتے تھے کہ اچھا وہ جو اس دن لانا ہے نا، وہ حساب آج ہمارا ہمیں آج دے دیا جائے، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا کچا چھٹا کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اجرت چاہتے ہیں، جو جلدی چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں دیا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے متمنی نہیں ہیں، اس لیے متمنی ہیں، اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ ایسی ساری باتیں خواب و خیال ہیں۔ وہ نہیں مانتے تھے کہ روز محشر ہوگی، وہ روزی نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کی ملاقات کا انکاری ہے، وہ ہمیشہ یہی کہے گا اچھا جو کرنا ہے ابھی کر کے دکھا دو مجھے۔ اصبر، صبر کیجیے۔ اب یہ باتیں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ خاصی تکلیف دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ کیا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ جو لوگ مانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے جو یہ جھٹلاتے ہیں؟ یہ اپنی ہی بات کے اوپر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا گیا اصبر، صبر کیجیے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے، اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں آپ صبر کریں، آپ ان کی باتوں پہ غور نہ کریں، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ یاد کیجئے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ، آپ یاد کیجئے ہاتھوں والے داؤد کو۔ ہاتھوں والے سے مراد آج نہیں ہم نہیں کہتے کہ اس کا ہاتھ بڑا جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، مطلب ہے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے۔ اب داؤد کو ذات الایدی ہاتھوں والا کیوں کہا جاتا تھا؟ بعض تو یہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ چرواہے تھے اور بکریاں چرانے جاتے، اگر کوئی بھیڑی آ جاتا تو اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو دونوں طرف سے چیر دیتے تھے، اور پھر ان کی جسمانی طاقت اتنی بتائی جاتی ہے کہ اسی طاقت کی بنا پہ ایک غلیل سے جو ہے وہ اس کو جالوت کو جو ہے وہ مار ڈالا تھا، اور پھر اسی طاقت کی بنا پہ جو ہے وہ ساری لوگوں کی سرکشی ختم کر کے اپنی حکومت جو ہے وہ برقرار رکھی تھی۔ یاد کیجئے، صبر کیجئے ان کی باتوں پہ جو یہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کیجئے ہاتھوں والے قوت والے داؤد کو، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اِنَّا، بے شک سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک مسخر کر دیے ہم نے پہاڑوں کو، ساتھ اس کے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا، یسبحنا بالعشی والاشراق، وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کے وقت۔ آپ حمد کے ترانے اس لہ میں گاتے تھے، اس لہ میں پڑھتے تھے کہ آواز گونجتی تھی، اور یہی محسوس ہوتا تھا اور یہی تھا کہ پہاڑ بھی شاید آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح ترانے پڑھ رہے ہیں۔ تو کس خوش الحانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر شام اور صبح کے اوقات میں جو ہے، یہی اوقات ہیں ہمارے بھی تسبیحات کے، یہی اوقات ہیں صبح اور شام کے۔ انہی اوقات میں جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد کے ترانے پڑھتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندے، محشوراتن جمع ہو جانا، اور وہ جمع ہو جاتے جب آپ اللہ کی حمد
پڑھتے پرندے آسمان پہ جمع ہو جاتے اور رک جاتے، اور ساتھ وہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتے۔ کل لہو اواب، سب لیے اس کے تابع دار تھے، اس کی کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ سب ان کے ساتھ، یہ انسان ہیں، ان انسانوں کو چھوڑ دیں، خیر ہے یہ بندے بن جائیں گے، نہیں۔ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو، پہاڑ تک ان کے ساتھ چل پڑتے تھے، پرندے ان کی بات سن کے سب اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرنے لگ پڑتے تھے۔ آپ ان کو بھول جائیے، ان پہ صبر کیجئے۔ وشددنا، اور قوت دی ملکہ، اس کی بادشاہت کو، ہم نے طاقت دی تھی، ہم نے قوت دی تھی اس کی بادشاہت کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، فصل الخطاب، فیصلہ فہمی کی جو ہے وہ طاقت، فیصلہ سازی کی طاقت، کہ خود جو ہے وہ خطاب میں، باتوں میں جو ہے وہ اگلے کو قائل کر لیتے تھے، حکمت تھی اس میں، فیصلہ فہمی تھی ان میں، اور دی طاقت ہم نے اس کو، اس کی بادشاہت کو، اور حکمت دی، اور فصل الخطاب، اور فیصلہ فہمی کی قوت جو ہے وہ ان کو دی۔ فصل الخطاب، باتوں میں کھول دینے والا، کہ کسی چیز کو جو ہے وہ جس میں ایمبیگوٹی ہے اس کا فیصلہ کر دینے والا۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا پہنچی آپ تک، نبأ الخصم، جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ کیا ان خصم تثنیہ ہے، کیا ان دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ اس تصور المحراب، جب وہ محراب کہتے ہیں، عمارت کو بھی کہتے ہیں، عبادت والی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بھی بلڈنگ کے سامنے والے حصے کو بھی کہا جاتا ہے، جب دیوار پھیلانگ کر جو ہے وہ پھاند کر آئے محراب، جب وہ دیواریں پھیلانگ کر جو ہے وہ آئے ان کے پاس جھگڑا کرنے والے، اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر۔ اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک رات کے لیے جو ہے وہ آپ آدھی رات سوتے، 1/3 رات جو ہے پھر اللہ کی عبادت کرتے، اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا، اپنے جو تسبیحات کے اوقات اپنے اہل خانہ میں بانٹ رکھے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر جو ہے وہ ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ آپ نے دنوں کو بھی جو وہ اس طرح کر رکھا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ امور مملکت چلانے کے لیے، ایک دن جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اور ایک دن جو ہے وہ اپنی تسبیحات اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے وہ رکھ چھوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام جو ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کا یہ روزہ رکھنا اور آپ کی نماز کی ترتیب، آپ کی جو ہے وہ تسبیح کی ترتیب جو ہے اللہ کو بہت پسند تھی۔ تو آپ اس وقت تسبیحات کر رہے تھے، خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنی طاقت اللہ نے دے رکھی تھی کہ ہزاروں لوگ، کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ 3300 یا 33,000 جو ہے وہ لوگ خدام تھے آپ کے ساتھ، اور کتنی طاقت تھی۔ جب کچھ لوگ جو ہے وہ محراب پھیلانگ کر، دیوار پھیلانگ کر ان کے پاس آپ پہنچے رات کی اس تنہائی میں، اور جب وہ داخل ہوئے داؤد پر، ففزع منہم، تو گھبرا گئے، وہ ان سے ڈر گئے، ان سے کہ یہ کیسے آ گئے، جب آ گئے ہیں تو ایک رات کے اس وقت، اور دوسرا یہ کہ ان کو کسی جو ہے وہ چوکی دار نے نہیں دیکھا، ہزاروں جو ہیں وہ لوگ حفاظت میں مامور ہیں، چوکی دار ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو کسی نے جو ہے وہ ان کو نہیں روکا، تو وہ گھبرا گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لا تخف، مت ڈریے۔ اب کہا جاتا ہے بعض روایت میں کہ یہ فرشتے تھے جو انسانی روح میں جو ہے وہ آئے تھے، واللہ عالم۔ اذا دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب وہ داخل ہوئے، جب وہ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، وہ ڈر گئے، گھبراہٹ طاری ہوگی ان پہ، کہنے لگے مت ڈریے، خصمان بغا بعضنا علی بعض، کچھ چیک کیجئے سر، یہاں پہ مسنگ ہے، یہ آگے پیچھے ہوگی کہاں؟ خصمان، جھگڑا کرنے والے ہیں ہم، بغا، زیادتی کی ہے، بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر دی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، پس فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ولا تشتت، اور مت بے انصافی کیجئے گا، ظلم مت کیجئے گا، وحدنا الی صراط سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجئے۔ آئے اور آ کے کہا ڈریے مت، اصل میں ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر دی ہے، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے، آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے کہ آپ اس کا فیصلہ حق کے مطابق کر دیجئے، اور آپ ہم میں کوئی ناانصافی نہ کیجئے، آپ ہمیں سیدھی راہ جو ہے وہ دکھا دیجئے۔ اتنی بات کی اور پھر کہا ان ھذا اخی،
یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعن و تسعون، اس کے پاس 99 ناجتن دمبیاں ہیں۔ یہ اب وہ جھگڑے کا مدعا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو تعارف کرا دیا کہ ہم دو شخص ہیں، ہمیں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کر دیا، تو آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا، اور بے انصافی کی توقع ہم آپ سے نہیں رکھتے، آپ بے انصافی مت کیجیے گا۔ قصہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعن و تسعون ناجتن، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجتن واحدتن، میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اس کے پاس 99 دمبی ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال، پس یہ کہتا ہے، فقال اکفلنیہا، اس کو کفالت میں دے دو میری، یہ بھی مجھے دے دو، وعزنی فی الخطاب، اور یہ باتوں میں بھی تگڑا ہے، یہ چونکہ قوت والا ہے، 99 دمبیاں بھی اس کے پاس ہیں، طاقت والا بھی ہے، باتوں میں بھی جب کرتا ہے تو مجھے دبا لیتا ہے۔ اور جب یہ باتیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بات جب کرتے ہیں تو پھر دوسرے بھی خواہ مخواہ ان کی باتوں کے زور میں آ کے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی کفالت بھی، یہ بھی مجھے دے دو، اور یہ باتوں میں بھی مجھ سے تگڑا ہے، مجھے بولنے بھی نہیں دیتا آگے سے، ایک دمبی میرے پاس ہے، اس کو بھی یہ لینا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ آیت کریمہ جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اگر قرآن میں کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی تو ہمیں ان کے بارے میں خاموش رہنا ہے، ہمیں ان کو کریدنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، انبیاء کرام سے بھی غلطی کا احتمال رہتا ہے، اگر یہ غلطی کا امکان نہ ہو تو پھر یہ بشر نہیں، چونکہ انبیاء کرام بھی بشر ہوتے ہیں، پھر یہ بشر نہ ہوں، پھر یہ فرشتے ہوتے، تو احتمال ہوتا ہے ہمارے لیے ذہن میں کوئی خیال آ جانا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، پھر ان کی مشکل بھی سوائی ہوتی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں اس کو کریدنا نہیں چاہیے کہ اصل میں قصہ کیا تھا۔ بہت ساری روایات جو ہے وہ بھری پڑی ہیں تفسیروں میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن خاموش ہے، جہاں پہ حدیث خاموش ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس چیز کو جو ہے وہ کریدنے کا۔ تو ہمیں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس اس کے پاس 99 دمبی ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی یہ اپنے پاس لے لیں، اور باتوں میں بھی یہ مجھ سے تگڑا ہے۔ کہنے لگے کالا، بلا شبہ، اب دیکھیے ایک شخص نے سارا قصہ بیان کر دیا، دوسرے نے اس الزام کا کوئی دفاع نہیں کیا، اور یہاں پہ کہا کہ یہ میری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے، مجھ سے لینا چاہتا ہے، یہ نہیں کہا لے لی ہے۔ کالا، کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام، لقد ظلمک بسوال ناجتک الی ناجہ، بے شک اس نے ظلم کیا تجھ سے، تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی بات کر کے، یہ ظلم کیا ہے اس نے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، خلطاء کہتے ہیں شریک، معاملات میں شریک، ایسٹس میں شریک، بھائیوں میں جیسے شریکہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جائیداد میں شریک ہوتے ہیں۔ خلط کس کو کہتے ہیں؟ ملا جلا ہوا۔ اور بے شک بہت سے شریک لیبغی، البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کر گزرتے ہیں۔ اب تفصیل آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ اس نے زیادتی کی ہے یہ بات کر کے، اور یہ بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بھائیوں میں سے اکثر شریکے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر گزرتے ہیں۔ ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وہ ان چیزوں کی آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جائیداد کا بٹوارا جو ہے اس میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ سارے حصے دار ہوتے ہیں، جیسے ہی ماں باپ آنکھ جو ہے وہ بند کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی اپنی ہوتی ہے، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نہ دیں، اور پارٹیکولرلی بہنوں کے نام کے اوپر تو ہم نے ویسے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کراس لگا رکھا ہوتا ہے، اور بہنیں بیچاری، بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ شرم سے اس بارے جو ہے وہ اپنی حصے کا مطالبہ نہیں کرتی، اگر ہم نے مانگ لیا تو بھائی ناراض ہو جائے گا، اور پھر بھائی کے گھر آنا بند ہو جائے گا، اور پھر عید کے عید جو کچھ عیدی ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اب دعا کیجیے وہ بیچاری معصوم کس طرح جو ہے وہ، دیکھیے اللہ نے جب جو حق لکھ رکھا ہے وہ حق ان کا حق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص جو ہے ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا ہے اور ایک بادشاہ ایک ہاتھ دور جنت سے ہوتا ہے، اپنی وصیت میں ڈنڈی مار کے اور پھر کوئی ایسی بات کر کے جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ساری عمر جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور جہنم سے ایک ہاتھ دور ہوتا ہے، اپنی وصیت میں اس بٹوارے میں جو ہے وہ صحیح فیصلہ کر کے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو یہ اکثر شریکے میں ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ بڑے کم ہوتے ہیں۔
ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، جو شریکے میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ یہ وہی ہیں، کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سے ملاقات کا ڈر ہوتا ہے، جن کو پتہ ہے آگے جا کے ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ اب سوچنے لگ پڑے حضرت داؤد علیہ السلام، مقدمہ یہ لے کے آئے تھے، ایک نے مقدمہ جو ہے وہ بیان کیا، دوسرے نے اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا، اس کا کوئی دفاع نہیں کیا، اور ابھی فیصلہ بھی نہیں کیا آپ نے صرف رائے دی اپنی کہ ہاں یہ اکثر ایسے ہوتا ہے، اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب خیال آیا کہ یہ فیصلہ کروانے نہیں آئے تھے، یہ کوئی قصہ کوئی اور تھا۔ اپنے اندر جھانکا، اپنی ایک لغزش محسوس ہوئی، اس لغزش کو جو ابھی دل میں صرف ایک خیال تھا، اس لغزش کی بنا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ گر پڑے سجدے میں اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور سمجھ گئے داؤد کہ بے شک ہم نے ان کو آزمائش میں، امتحان میں ڈالا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پس استغفار کیا، معافی مانگی اپنے رب سے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا، اور گر گئے رکوع کرتے ہوئے۔ وَآنَابَ، اور رجوع کرنے لگے اللہ سے، جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، اور گر کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ، آیت سجدہ ہے یہاں پہ کہا گیا ہے۔ بعض امام شافعی نے کہا سجدہ نہیں ہے، حضرت ابن عباس نے کہا نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پہ سجدہ کیا اور کہا حضرت داؤد کے لیے یہ توبہ کا سجدہ تھا، ہمارے لیے یہ شکر کا سجدہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ فاستغفر ربہ، اب وہ کیا لغزش کیا تھی؟ وہ لغزش یہ کہا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ ایک بڑا بول بیٹھے تھے کہ میرے ہاں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس وقت میں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح نہیں کر رہا ہوتا، میں یا میرے اہل خانہ میں سے جس وقت تسبیح کر رہے تھے وہ آئے اور آپ ان کی باتوں میں الجھ گئے، اس وقت اللہ کی تسبیح کرنے والا اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ایک تو شاید اس جو بڑا بول بیٹھے تھے اس کے اوپر ان کی لغزش ہوگی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ 99 بیویاں تھیں اور ایک خاتون کے بارے میں سنا کہ وہ بہت جو ہے وہ سلجھی ہوئی اور اس کے کچھ بہت اچھے اعمال ہیں، تو دل میں خیال ہوا کہ شاید یہ بھی میرے نکاح میں آ جائے۔ ابھی یہ خیال ہوا، یہاں پہ بھی پڑھیں تو یہاں پہ بھی کہا کہ یہ میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ اسی لغزش کے اوپر جو ہے وہ پھر پکڑ ہو گئی۔ دیکھیے نبیوں کی بات تو ایسی ہی ہوتی ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں تو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو ہے وہ محفوظ رکھا تھا اس لہو و لعب سے، ان چیزوں سے جو چیزیں اس معاشرے کا اس وقت حصہ تھیں۔ آپ نے بھی ارادہ کیا نبوت سے پہلے 2 دفعہ میلے میں جانے کا، وہ عکاظ کا میلہ جہاں پہ بازار سجتا تھا، لہو و لعب ہوتا تھا، فوش بےہودگیاں جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے نکلے، راستے میں آرام کے لیے رکے، پھر رات گزر گئی، اللہ میاں نے آنکھ لگا دی اور پھر وہ دن گزر گیا۔ 2 دفعہ ایسا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود فرمانا ہے کہ میں تو اس وقت نبی تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو جو ہے وہ جسم میں ڈالا بھی نہیں گیا تھا۔ تو آپ کا تو ارواح میں ایک اعلیٰ مقام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب یہ خیال کیا کہ یہ تو امتحان ہے، فاستغفر ربہ، پس استغفار کیا، معافی مانگی اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ فغفرنا لہ ذالک، ہم نے بھی یہ اس کا قصور معاف کر دیا، بخش دیا ہم سے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور وہ ہماری قربت میں ہے، ہمارے قریب ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی بہت عمدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سجدے میں گرے تو ایک روایت میں لکھا ہوا 40 دن تک سجدے میں پڑے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اتنا روئے کہ آنکھوں سے پانی بہتے بہتے یہاں پہ گڑھے پڑ گئے، جیسے پانی گزرنے سے راستہ بن جاتا ہوتا ہے۔ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی لغزشوں کی معافی مانگی، بخشش کی دعا کی، اور پھر ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہ یہاں بھی ہمارے قریب ہے اور آخرت میں بھی اس کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ قائم مقام کو کہتے ہیں۔ قائم مقام کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو بادشاہ، جس نے اس کو سرداری دیا، اس کے احکامات کو نافذ کرنا۔ خلیفہ یا قائم مقام کبھی اپنی طرف سے کوئی قانون لاگو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی طرف سے لاگو کرے گا اس کا مطلب اس نے انکار کیا ہے اپنے مالک کا، اپنے آقا کا انکار کیا ہے، اور جو آقا کے حکم کا انکار کر کے اپنے حکم کو لاگو کرے اس کا مطلب کہ وہ باغی ہو گیا ہے،
وہ باغی کی سزا پھر کیا ہوتی ہے؟ جو جرم ہوتا ہے اس کا وہ بہت بڑا جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، بس لوگوں میں فیصلہ کرنا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا، فیضلک، پس وہ گمراہ کر دیں گے تجھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ دیکھیے فیصلہ دو ہی طرح ہو سکتا ہے، ایک اس قانون کو جس قانون نے مجھے جو ہے وہ یہاں پہ بٹھایا ہے، مجھے جس ذات نے بٹھایا ہے اس ذات کے کہے ہوئے کے مطابق فیصلہ کرنا، تب میری قائم مقامی، میری جانشینی کا حق ادا ہوگا۔ اگر میں اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے لگ پڑوں گا تو پھر میرے ذہن سے یہ خیال نکل جائے گا کہ اس کے اوپر مجھ سے پوچھ بھی ہوگی، میں اس ملاقات کو اس کو جو ہے بھول جاؤں گا، جو جہاں جیسے یہاں پہ بھی کہا گیا کہ فیصلہ کرنا حق کے ساتھ، اپنی خواہش کے پیچھے مت چلنا، اپنی خواہش فیضلک عن سبیل اللہ، وہ گمراہ کر دے گی تجھے اللہ کی راہ سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، راہ کھو بیٹھتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ روز محشر کو، روز حساب کو بھول گئے۔ دیکھیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اور کیسے ہمیں بتایا جائے کہ تمہیں اگر قائم مقام بنایا گیا ہے تو تم نے وہ کرنا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ کے اپنے نفس کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیے، اپنے نفس کی بات ماننی شروع کر دی، تو تمہارے لیے شدید عذاب ہے، بوجہ اس کے کہ تم ہماری روز حساب کی ملاقات کو بھول گئے ہو۔ تو تمہیں روز حساب یاد رکھنا ہے، روز محشر یاد رکھنا ہے کہ جس دن مجھ سے میرے ہر کرتوت کے بارے میں جو ہے وہ مجھے جواب دہی کرنی ہوگی، میری ہر بات وہاں پہ سامنے جو ہے وہ کھول کے رکھ دی جائے گی کہ یہ اللہ کا کہا ہوا قانون تھا اور یہ تمہارے نفس کا تھا، تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو نے نفس کا پجاری تم بن گیا۔ تو اس دن پھر اس وجہ سے لہم عذاب شدید، لیے ان کے سخت عذاب ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے روز محشر کی ملاقات کو جو ہے وہ اس دن روز حساب کو بلا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے زمینوں اور آسمان کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، بیکار، بے فائدہ، ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے۔ ہم بھی کوئی کام کرنے سے پہلے جب کام کرنے کا سوچتے ہیں تو کیا ہم اس کے پلس مائنسز نہیں دیکھتے؟ ہم ifs اینڈ بٹس کو جو ہے وہ اکاؤنٹ فار نہیں کرتے؟ جب ہم سب کچھ کر کے کرتے ہیں تو کیا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان جو ہے وہ ایسے ہی بنا دیا کھیل میں؟ یہ کیا یہ کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کھلنڈرے کا کارنامہ ہے؟ ہمیں تو کہہ دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی غلامی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، غیر مشروط اطاعت ہے اس کی۔ جس طرح اس نے کہا اٹھ جاؤ اٹھنا ہے، جس طرح اس نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھنا ہے، جس طرح اس نے کہا لیٹ جاؤ لیٹنا ہے، اس نے جس طرح چلنے کو کہا ویسے چلنا ہے۔ وہ کہتا ہے دن ہے تو دن ہے، وہ کہتا ہے رات ہے تو رات ہے، یہ ہوتی ہے انکنڈیشنل اوبیڈینس۔ جہاں پہ میں اپنی مرضی کرنے لگوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے مالک کی اطاعت نہیں کی، میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی، یا مجھے کسی نے پھسلا دیا ہے، مجھے ٹریپ کر لیا ہے اور مجھے کسی اور طرف جو ہے وہ لے گیا، میں نے اس کی بات مان لی ہے، اللہ کی بات جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ تو کیا یہ ہم نے سب کچھ ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان لوگوں کا جو انکاری ہیں اللہ کے، جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ان کا ہے، مسلمان کا یہ خیال نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا کیا خیال کیا ہے کہ آنکھ بند ہوئی نہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اگر یہ خیال ہو کہ آگے ہونا ہی کچھ نہیں، جیسے کہ آج کل ہمیں یہ عام ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جب ہوگا دیکھا جائے گا، یار ابھی تو کورونا بعد میں دیکھی جائے گی، اگر ہم نے آج نہیں کیا تو یہ ساری دنیا تو پھر ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، وہ ہم روٹی کھائیں تو کھائیں گے اگر ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب کہ ہم اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس دن کی ملاقات کو صرف وہ بھولتا ہے جو کافر ہے۔ جیسے میں نے بارہا کہا، مجھے بہت اچھا فکرہ لگتا ہے کہ کافر وہ نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، کافر وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگنور کیا وہی جو ہے وہ کیا وہ کفار نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کا، اللہ ایک سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔
تو اللہ کی جب بات نہیں ماننی تو پھر ہم اللہ کے غلام کیسے ہوئے؟ کس طرح کہ ہم اس کے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ نوکر ٹھہرے؟ یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو لوگ انکاری ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، پس پھر تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کی شکل میں جو انکاری ہیں اللہ کے، جو اپنے من کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کی بات کو ٹکراتے ہیں۔ ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ حرام کام کرتا ہے، حرام کا جسم، حرام کا کھانا، حرام کا پینا، جس کو آیا اس کا حق غصب کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پیسے چھین لیے، کسی کے ساتھ کچھ کر لیا۔ کیا وہ شخص اور وہ شخص جس نے ساری عمر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اس لیے کہ اس کو حرام حلال کی تمیز ہے، اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، کیا ان دونوں کا انجام، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا برابر ہوں گے؟ ابو لہب، ولید بن مغیرہ، شیبہ، عتبہ، عتیبہ، ہو سکتا ہے؟ ایک عام عقل کہتی ہے کہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جب ایسے ممکن نہیں ہے، وہ بھی مر کے مٹی ہوئے، وہ بھی مر کے مٹی ہوئے، کل کو ان دونوں کے درمیان میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اس سے بڑا پھر ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے اور پھر کیا جو ہے وہ ظلم ہوگا؟ اس سے پھر اس کا مطلب عدل تو کچھ ہے ہی نہیں، پھر تو سب کچھ ویسے ہی ہے کہ سارے ایک نے جو ہے وہ اس طرح ظلم و زیادتی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، ایک نے جو ہے وہ انصاف میں جو ہے وہ زندگی گزار دی، دونوں مر گئے، مٹی ہو گئے، کل کو اٹھا کے حساب نہ لیا جائے، اس کو جو ہے وہ سزا نہ دی جائے، اس کو بدلہ نہ دیا جائے، اس سے بڑھ کے پھر ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہی یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کل مفسدین فی الارض، مانند ان فسادیوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو ان گناہ گاروں، بد کرداروں کے برابر کر دیں گے؟ کیسی بات کرتے ہیں۔ کتاب انزلناہ، کتاب نازل کی ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے ہم نے، الیکا، طرف آپ کی، مبارکن، یہ برکتوں والا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا، تم سے تمہارا رب کیا چاہتا ہے، لیدبروا، تاکہ وہ اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ جس نے پڑھا، ہم نے 10 دفعہ پڑھ لیا، اگر میری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے غور و فکر نہیں کیا اس کے اوپر۔ تو جب انسان غور و فکر کرے گا تو تبھی اس کے اوپر عمل کرے گا۔ لیدبروا، تاکہ وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، آیات ہی، اس کی آیتوں پر، وَلِيَتَذَكَّرُوا، اور وَلِيَتَذَكَّرَ، اور نصیحت پکڑتے ہیں۔ نصیحت کون پکڑتا ہے؟ اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو فطرت میں ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ ہمارا مینول ہے، اس مینول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ٹرینر ہمیں ٹریننگ دے گیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، چلنا کیسے ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، اتارنا کیسے ہے، باتھ روم میں جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے۔ دیکھیے، خلوت میں، جلوت میں جتنا ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں، ہم کسی اور کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں، کیسے تھے جلوت میں، کس طرح بولتے تھے، کس طرح چلتے تھے؟ جب ہر چیز ہمارے سامنے تستوام ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے، تو ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ اگر ہم یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، حبل اللہ و حبل الرسول، رسی نہیں پکڑیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس قرآن کو بھیجنے والا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ قرآن دینے والا ہمیں کون؟ لا کے دینے والا کون؟ کس کے اوپر اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن سمجھانے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ہم کلمہ کس بات کا پڑھتے ہیں اگر ہم نے ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا؟ ہم کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ جب ہم نے بات ہی نہیں ماننی تو پھر ہم نے پڑھنا کیا ہوا؟ پھر ہم کیسے جو ہے وہ امتی ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ رجسٹر میں نام لکھا جائے گا، لکھ لیا نام، کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ تو اس دن چلے گا کہ کیا کیا تھا۔ دیکھیں، جو شخص اپنی آخرت کو بھول بیٹھا وہ آخرت کی ملاقات کو بھول بیٹھا، اور جو آخرت کی ملاقات کو بھول بیٹھا اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اس کو بھول گئے تو یہ ایک پل جھپکنے کی بات ہے، یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ ہم پھر اس وقت پچھتا رہے ہوں گے۔
اس پچھتاوے سے آج بہتر ہے کہ ہم کچھ کر. کتنی کی زندگی ہے، اتنی سی. پہلے 10-15 سال تو گزر گئے، ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے محتاج تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ پہن سکتے تھے. آخری 10-15 سال پھر ویسے ہی اتنے سے درمیان میں رہ گئے، اور پھر عبدالآباد زندگی، ملینز، ملٹی ملینز، نہ انفینٹی کا سیگا. اس کے لیے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں اس 4 گھڑیوں کی زندگی کے لیے. دیکھیے وہ ابھی پڑھاتے ہوئے میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں جس کو مال مل گیا، جو فقیر رہ گیا، ہمارا حال تو وہی ہے. ایک سٹیج ڈرامہ ہے، اس سٹیج ڈرامے میں ڈائریکٹر جس کو چاہتا ہے بادشاہ کا لباس پہنا دیتا ہے. اس کا اپنا لباس نہیں ہوتا، اس کے ہیرے جواہرات و تاج اس کا اپنا نہیں ہوتا. کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو چور بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو وزیر بنا دیتا ہے. جیسے ہی سٹیج ڈرامے کا پردہ گرتا ہے، سارے کپڑے اتارو، اپنی اوقات میں اور واپس چلے جاؤ، اور پھر تمہاری پرفارمنس کی ویلیوشن جو ہے وہاں پہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسے ہی کسی کو بادشاہ، کسی کو وزیر، کس کو کیا بنا دیا ہے. پھر جب ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی ہم نے واپس جانا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب الراحمين.